الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا مقام و مرتبہ عطا فرمایا، اور آپ کے ذریعے سے اس امت کو، آپ کی امت کو کیا مقام اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا۔ آئیے اس چیز کو ذرا دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہمیں پھر احساس ہوگا کہ یقیناً ہمارے لیے کتنے شرف اور عزت کی بات ہے کہ ہم نبی علیہ السلام کی امت میں پیدا ہوئے، آپ پر ایمان لانے والے بنے۔ یقیناً یہ بہت بڑی بات ہے، ہمارے لیے بہت بڑی خوش قسمتی ہے۔ یہ نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ ایک بار آپ نے دو آیتیں تلاوت فرمائیں۔ ایک میں ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، دوسری آیت میں عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ پھر نبی علیہ السلام نے اپنی امت کا تذکرہ فرمایا اور دعا کرنے لگے، اللہ تعالیٰ سے رونے لگے۔ دیکھیں نبی علیہ السلام اپنی امت کے لیے کس قدر فکر مند ہیں، آپ کے دل میں کس قدر احساس ہے اپنی امت کے تعلق سے، جذبہ ہے۔ نبی علیہ السلام اپنی امت کا تذکرہ فرما کر کے رونے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا کہ جاؤ محمد کے پاس اور پوچھو ما یبکیک، کہ آپ کو کون سی چیز رلا رہی ہے، کیوں آپ رو رہے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے، لیکن عزت اور مقام دیکھیں، اللہ نے آپ کو وہ مقام عطا فرمایا کہ جبریل کو بھیج دیا کہ جاؤ جبریل محمد سے پوچھو کیوں رو رہے ہیں، رب العالمین نے بھیجا ہے۔ جب جبریل علیہ السلام آئے، نبی علیہ السلام نے بتایا اپنی امت کے تعلق سے رو رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے پاس جبریل گئے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جبریل جاؤ محمد سے کہہ دو انا سنرضیک فی امتک ولا نسؤک، اے محمد ہم ان قریب آپ کو آپ کے امت کے تعلق سے خوش کر دیں گے، اور آپ کو آپ کی امت کے تعلق سے کوئی تکلیف نہیں پہنچائیں گے۔ رب العالمین اتنا بڑا وعدہ فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو آپ کی امت کے تعلق سے خوش کر دیں گے، آپ راضی ہو جائیں گے، آپ کو کوئی تکلیف ہم نہیں پہنچائیں گے۔ رب العالمین نے قرآن میں بھی اس چیز کا وعدہ فرمایا، اعلان فرمایا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب آپ کو رب اتنا عطا کرے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے، آپ راضی ہو جائیں گے، آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا شرف عطا فرمایا اس امت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ شرف عطا فرما دیا، اتنی بڑی عزت۔ اور یہی نہیں، آگے دیکھیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ایک بار صحابہ سے کہ مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ سے کہ تم ربوع اہل الجنہ ہوگے۔ صحابہ نے تکبیر پڑھی، اللہ کے رسول ہم لوگ ربوع اہل الجنہ ہوں گے؟ ربوع اہل الجنہ یعنی جنت میں جتنے بھی لوگ داخل ہوں گے ان میں سے ایک چوتھائی تمہاری ہوگی، ایک چوتھائی تعداد جنت میں داخل ہونے والوں میں سے تمہاری ہوگی، 1/4۔ صحابہ نے تکبیر پڑھی، آپ نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ تم ثلث اہل الجنہ، 1/3، ایک تہائی تمہاری تعداد ہوگی۔ صحابہ نے تکبیر پڑھی، آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ تم نصف اہل الجنہ، جنت میں داخل ہونے والے جتنے بھی لوگ ہوں گے ان میں سے آدھے لوگ تم ہوگے، اس امت کے لوگ ہوں گے۔ سبحان اللہ، اتنی بڑی عزت کہ جنت میں جتنے بھی لوگ داخل ہوں گے ان میں سے آدھا یعنی 50% لوگ کون لوگ ہوں گے؟ 50% لوگ اسی امت کے لوگ ہوں گے۔ اور یہی نہیں، آگے دیکھیں اسی حدیث صحیح بخاری کی حدیث میں آپ نے فرمایا حالانکہ تمہاری تعداد اور قوموں اور لوگوں کے مقابلے میں تم تھوڑے سے ہو، تمہاری تعداد اوروں کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ پرسنٹ دیکھو تو میرے سے مثال سے بھی بیان فرما دیا، آپ نے فرمایا تمہاری مثال ایسے ہی ہے اور قوموں کے مقابلے میں تمہاری تعداد جیسے کوئی کالا بیل ہو اور اس کالے بیل میں کہیں تھوڑی سی جگہ پر کچھ سفید بال ہوں، وہ جو سفید بال ہیں وہ تم ہو، تمہاری تعداد اتنی کم ہے اور قوموں کے مقابلے میں اور لوگوں کے مقابلے میں۔ اس کے باوجود جنت میں داخل ہونے کے اعتبار سے تمہارا پرسنٹ کتنا ہے؟ 50%۔ یہی نہیں،
نبی علیہ السلام نے دوسری حدیث میں اور زیادہ بیان فرما دیا۔ اس حدیث سے تجھے پتہ چلا کہ اس امت کے لوگ جنت میں داخل ہونے والے کتنے ہوں گے؟ 50% ہوں گے، یعنی جنت میں جتنے بھی لوگ داخل ہوں گے ان میں 50% کوٹا کس کا ہے؟ اس امت کا ہے۔ لیکن اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مزید آپ کو، آپ کی امت کو اس اور فضل عطا فرمایا۔ سنن ترمذی، ابن ماجہ، مسند احمد وغیرہ کی بالکل صحیح حدیث ہے، شیخ البانی اور دوسرے علماء نے، شعیب النوت وغیرہ نے، سب نے صحیح قرار دیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اہل الجنہ 20 و 100 صف 80 من هذه الجنہ۔ آپ نے فرمایا کہ جنت کے لوگ 120 صفوں میں ہوں گے۔ جنت کے لوگ کتنی صفوں میں ہوں گے؟ 120 صفوں میں ہوں گے جنت کے لوگ۔ پورے جنتی کتنی صفوں میں ہوں گے؟ 120 صفوں میں ہوں گے۔ 80 من هذه الامہ، 80 صفیں، 80 صفیں اس امت کی ہوں گی، 80 صفیں اس امت کی ہوں گی۔ و40 من سائر الامم، اور 40 صفیں ساری امتوں میں سے ہوں گی، 40 صفیں ساری امتوں میں ہوں گی۔ پوری آدم سے لے کر کے قیامت تک کی جتنی امتیں آئیں سب میں کتنے ہوں گے؟ سب میں سے 40 صفیں صرف ہوں گی، اور اس امت کی 80 صفیں ہوں گی۔ سبحان اللہ! اللہ تعالیٰ یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمائے۔ مقام ملا کہاں سے؟ اللہ کا فضل، اللہ کا احسان، اور نبی علیہ السلام کی دعائیں۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام کی دعائیں، اللہ نے آپ کو عزت عطا فرمائی تو آپ کے ذریعے سے آپ کی امت اور آپ کے لوگوں کو بھی اس قدر عزت عطا فرما دی۔ نبی علیہ السلام نے اپنی امت کے لیے یہ تڑپ رکھا، اللہ تعالیٰ سے ایسی دعائیں رکھی۔ اور یہی نہیں، سے مسلم کی دوسری حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک ایسی دعا کا چانس اور موقع اور آفر دیا تھا کہ تم جو بھی دعا کرو گے میں قبول کر لوں گا۔ ہر نبی کو یہ موقع دیا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ سارے نبیوں نے اپنی اپنی دعائیں مانگ لی ہیں، لیکن میں نے اپنی دعا بھی مانگی نہیں ہے، بچا کر کے رکھا۔ اے نبی آپ نے کیوں بچا لیا صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا کہ شفاعۃ لامتی یوم القیامہ، اے لوگو میں نے اس دعا کو بچا کر کے رکھا اپنی امت کی شفاعت کے لیے قیامت کے دن۔ یہ ہمارے نبی ہیں، ہمارے اوپر اتنا بڑا احسان آپ نے کیا، اب ہمارے لیے دن رات اتنی محنتیں کر رہے تھے، اور یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ سے کیسے کیسے آپ کو موقع ملے، اور آپ نے موقعوں کو آپ نے اپنی امت کے لیے بچا کر کے رکھا ہے۔ آپ نے ہمارے اوپر اتنا بڑا احسان کیا، ہمارے لیے کتنی شرف اور عزت کی بات ہے کہ ہم آپ کی امت میں پیدا ہوئی۔ لہٰذا ہم آپ کے حق کو سمجھنے کی کوشش کریں، اپنے نبی کی عزت کریں، اپنے نبی کی توقیر اور کو دل میں بسا کر کے رکھیں۔ آپ کی محبت سب سے آگے ہونی چاہیے، اور اسی کے ذریعے سے انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ان 80 صفوں میں ہمیں جگہ مل جائے گی، آپ کے جھنڈے کے نیچے ہم بھی آ جائیں گے، اور یہ شرف ہم گنہگاروں کو بھی مل جائے گا، جنت میں داخلہ انشاءاللہ ہمیں بھی مل جائے گا اللہ کے فضل سے۔ میرے بھائی، یہ بہت بڑا احسان ہے ہمارے نبی کا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے سے ہم لوگوں پر بہت بڑا احسان کیا ہے، ہمارے بہت بڑا مقام بنایا ہے۔ لہٰذا اس مقام کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور اپنے نبی کی عزت کو سمجھیں کہ ہمارے نبی کا کیا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اس بات کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔